اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، حالیہ میں اس پھوٹنے والی وبا نے پوری دنیا کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ عبادت سے لے کر معاشرت تک اور کھیل سے لے کر سیاست تک تمام کے تمام میدانوں کو ویران کر دیا ہے اور لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر طرف سے احتیاط 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 کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی ہیں اور صفائی کا خیال رکھنے اور سوشل ڈسٹینس قائم رکھنے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اور ایسے حالات میں جب ایک شخص دوسرے شخص کو اچھوت کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا تو ایسے حالات میں ہم جنس کی تقریب کا آغاز کرنے اسلام تو کیا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ اسی بات کو ڈسکس کریں گے۔ خواتین حضرات، مرد و عورت کو آپس میں قائم رکھنے والی یہ فورس جنسی خواہش ہے اور قدرت نے پوری دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر چیز اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اپنی خالص جنس کی محتاج ہے اور یہی محتاجی انہیں ٹکراؤ میں لانے کے لیے دونوں کو ایک پیج پر جمع کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ دجالی اور فتنی لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے لوگوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم جنسی کا تاریخی مناظرہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوا تھا، اور یہ قوم جس علاقے میں رہتی تھی یہ زمین نہایت سرسبز و شاداب تھی اور یہاں کئی قسم کے میوہ دار وافر مقدار میں پھل تھے اور شہر کی زرخیز زمین ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر قافلے یہاں سفر کیا کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ روز روز کی مہمان نوازی کرتے ہوئے تنگ آ گئے تھے اور یہ کسی صورت میں مہمان کو بھگانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن انہیں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن ابلیس ایک بزرگ کی صورت میں ان لوگوں کی صفوں میں داخل ہوا اور پھر اس نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ جو بھی یہاں پر مہمان بن کر ٹھہرے اس کے ساتھ بدفعلی کرو، اور پھر خود ہی ایک دن خوبصورت بچے کی شکل میں بن کر مہمان آیا اور پھر لوگوں کے ساتھ بدفعلی کی۔ ناظرین اکرام، اس طرح لوگوں نے تو مہمانوں سے چھٹکارا پا لیا، لیکن اس بدفعلی کی انہیں لت لگ گئی اور اس طرح وہ خوبصورت عورتوں کے ساتھ رشتہ چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے شروع ہو گئے۔ اور پھر ایک دن ان پر اللہ کی جانب سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور اس طرح بھی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ خواتین و حضرات، اسی طرح 700 قبل مسیح میں سلطنت رومی کا خوبصورت شہر اسی گناہ یعنی ہم جنسی میں مبتلا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آتش فشاں کے ذریعے پورا شہر اس وقت تباہ کیا جس وقت یہ لوگ ہم جنسی میں مبتلا تھے اور مرد و عورتوں کھلے آسمان تلے برائیوں میں مصروف تھی، اور اس آتش فشاں کے ذریعے پورا شہر زمین بوس ہو گیا۔ اور جب 1748 میں یہ دوبارہ شہر تعمیر ہوا تو ان کی لاشیں ایسے ہی پڑی تھی جیسے یہ برائی میں مصروف تھے۔ ناظرین اکرام، آج بھی اسی طرح یہ دجالی اور شیطانی طاقتیں اسی طرح محمد امتی کو حضرت لوط علیہ السلام کی طرح ہم جنسی جیسے گناہوں میں ڈال کر مبتلا کرنا چاہتی ہے اور سادہ تر لوگوں کو بے وقوف بنا کر اس گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو انہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہودی اور عیسائی لوگ آسانی سے مل جاتے تھے، مگر اب کچھ نام نہار مسلمان بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یورپ اور امریکہ میں اس کو تو قانونی حیثیت بھی مل چکی ہے، تاہم وہاں مردوں اور عورتوں کی شادیوں کو برا فعل نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوستو، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ میں لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میں ہم جنسی جیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک رپورٹس کے مطابق مارچ میں ہونے والے اس ہم جنسی پروگرام میں تقریباً 10,000 افراد نے شرکت کی، اور ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ اس پروگرام میں جس بہودگی کے ساتھ ڈانس کی گئی، ناظرین اکرام میرا بتانا تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہا کہ تو یہ بتا کہ ابلیس زیادہ تر کہاں رہتا ہے، تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو اس کے مطابق کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے کوئی حکم تو نہیں ملا، لیکن وہ رہتا کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے آگے دوڑ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام اچانک سمندر میں جا پہنچے اور ابلیس کو پانی کی سطح پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جب ابلیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈر کے مارے کانپنے لگا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی حکم ملا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کہ جون سا کام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناراضگی کا عمل ہے۔
تو ابلیس نے کہا کہ قسم خدا کی اگر آپ میرے پاس چل کے نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا فعل یہ ہے کہ مرد مرد سے زنا کرے اور عورت عورت سے۔ ناظرین، اسی بدترین فعل کو ہم جنس کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں ہر طرح کی مخلوق میں ایک جوڑا بنایا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے اچھا تو جانور ہی بہتر ہیں جو اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سوائے خنزیر اور گدھے کے۔ ناظرین کرام، آج ہر طرح سے پوری کوشش کر کے مسلمانوں کو اس کام میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کام میں سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کے ملک کا ہے جو کہ اس گلونا کھیل میں مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا جا رہا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کے کاموں سے بچ سکیں۔ تو دوستو، آج وقت ہے کہ ہم کافروں کی مکمل چالوں کو سمجھ سکیں اور ان کے خلاف ہم ہر طرح سے جنگ لڑ سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔